حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے، ابو بکر کے بیٹے، عاتکہ سے شادی کی، عاتکہ بنت زید۔ حضرت عاتکہ شاعرہ تھی، بڑی خوبصورت، بڑی شاعرہ۔ محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور تبلیغ میں جانا، جہاد میں جانا چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا، محبت نے الٹا کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے طلاق دلوا دی۔ بتاؤ کوئی باپ بھی بیٹے کا گھر اجاڑتا ہے؟ ابو بکر جیسا باپ، ابو بکر جیسا خیر الخلائق کے بعد الانبیاء، جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس ہو، کا بیٹا اس کو طلاق دے گا۔ جرم کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑی، ذکر نہیں چھوڑا، تلاوت نہیں چھوڑی۔ جرم کیا ہے؟ ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے۔ آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا، میں اسے جرم نہیں سمجھتا۔ طلاق دلوا دی، طلاق تو دے دی، ایک طلاق دی۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، شعر پڑھ رہے تھے، عاتق لا انساکی ما ذر شارف وما ناح قمر الحمام المطوقا عاتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقا۔ اے عاتقہ ساری زندگی تجھے یاد رکھوں، جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے۔ تو ایک طلاق تو دی تھی، دوبارہ شادی کر لی، لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی، اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا، اس کا وہ ٹوٹ گیا، وہی زخم رستے 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 اسی میں انتقال ہوگا۔ 30 برس کی عمر۔ اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا، علیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اغبرا للہ عینا من رافتا مثلہ اقرب اہما فی الحیاء واسبرا مدد الدہر حین غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا۔ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا، میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا، اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں پہ چہچہائیں گی، اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی۔ اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے، اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اس میرے بھائیوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے۔ ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے، یہ تو دفاعی کام ہے نا۔ یہ فوج والوں سے پوچھ، ایک ہوتا ہے دفاع، ایک ہوتا ہے حملہ، اٹیک، اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی، جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی۔ ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا۔ ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو، اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں، ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا، میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے، انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں، جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے، دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے، اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے جس نے فتنہ برپا کر دیا۔ شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا، مجھے ہتھیار تو دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں، موسیقی تیرا ہتھیار ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اور بھی دے، کہا جوا تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا نہیں اور بھی دے، کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں اور بھی دے۔ کہا حمام تیرا ہتھیار ہے، حمام، اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے، یہ ہوٹل جو یہ سارے 5 سٹار ہوٹل، یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں۔ حمام، اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے، اور بھی کچھ دے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں۔ عورت سے مراد بدکار صالحہ عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی ہے، ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا۔ ہاں کہا تجھے عورت دیتا ہوں، تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا، واہ 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 واہ، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ۔ جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی بڑی تجلی، وہ گئے سجدے میں، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو تو نے اپنا دیدار کرا دیا۔ آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی، یا امین الوحی، اے وحی کی امانت دار سر اٹھاؤ۔ سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کی طرف کو جائے گا، جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے گرے گا۔